الله السميع العليم ولوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسلیم کی سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور کلمہ مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید گرد اعظم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کی مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد جب سے کائنات بنی ہے ابتدائی آفرینش یا روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جب انسان کو پیدا فرمایا اس کے ساتھ ہی انسان کا ایک مخالف بھی کھڑا ہو گیا، یعنی ایک چپکلش تھی جو جاری ہوئی. دو نظریات ہیں، ایک نظریہ اطاعت ہے اور ایک نظریہ نافرمانی ہے، ایک نظریہ حق ہے اور دوسرا نظریہ باطل ہے، ایک نظریہ علم ہے اور دوسرا نظریہ لا علمی اور جہالت ہے. ان دونوں نظریات میں ابتدائی آفرینش سے ہی چپکلش جاری ہے، معرکہ حق و باطل جاری ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا واسطہ شیطان سے پڑا. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، شیطان کو عمل کا تکبر میں ڈوبا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ خلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. لہذا آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی زمین کی طرف نیچے کی طرف جاتی ہے. جو بلند و بالا ہو وہ اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، لہذا آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ بہتر یا کہتر کا سوال ہی نہیں تھا، وہاں پہ سوال تھا اطاعت تھا. اللہ نے حکم دیا بات مانو، سجدہ کرو، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا حکم مان لیتا. آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. اور پھر جب
جناب آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، جو فہم اور شعور دیا گیا تھا، اس کے تحت اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا اور جنت الفردوس میں بسایا اور شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اے اللہ، میں تیرے جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے بھٹکانے کے لیے میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس راستے میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں ان سب کو تیرے راستے سے گمراہ کر دوں گا، بھٹکا دوں گا، انہیں بھلا دوں گا کہ تیرا معاملہ کیا ہے، تیری عزت و عصمت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالا اور کہا جاؤ، جو تمہارے پیروکار ہوں گے ان کے ساتھ میں جہنم کو کر دوں گا۔ اب یہاں سے یہ مارکہ حق و باطل، مارکہ خیر و شر، مارکہ علم و جہالت یہ شروع ہوا۔ شیطان نے اپنے ماننے والوں کی ایک ٹیم تیار کی اور اس طرح کر کے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے مقابلے میں آنے لگے۔ نوح علیہ السلام آئے تو ان کا اپنا ہی بیٹا کنعان جو تھا وہ باطل کا علم بردار بن کے سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے آ گیا، جہالت کا علم بردار بن کے سامنے آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس سوار ہونے کی شرط یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا تھا، اللہ کی ذات کو ماننا۔ لیکن بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھنے لگا ہوں، یہ بڑا بلند و بالا پہاڑ ہے، سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ میں جا رہا ہوں، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ میں آپ کی کشتی میں کیوں سوار ہوں جس میں سوار ہونے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے اللہ کی ذات پر، جس پر سوار ہونے کے لیے علم کو ماننا پڑتا ہے، جس پر سوار ہونے کے لیے جہالت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا میں نے اس میں سوار ہوتا، میں اس پہاڑ پہ چل رہا ہوں گا تو مجھے بچا لے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج، سمندری موج، دریائی پانی کی موج آئی ہوئی اور بیٹا باپ کے سامنے اس پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ جہالت ختم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ فرعون مقابلے میں جہالت کا، شیطانیت کا علم بردار بن کے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان پڑھتے ہیں تو یہ نمرود جیسا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، اس نے پوچھا تم کون سے الہ کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کی گردن اڑا دی اور ایک گناہ گار کو چھوڑ دیا کہ جاؤ میں تم آزاد ہو۔ اپنی طرف سے زندگی اور موت تک قدرت کا اس نے اظہار کیا۔ اب اس پر بڑی بات ہو سکتی تھی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بحث نہیں کی اور انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری عقل اتنی ہے نا تو آؤ، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، میرا الہ وہ ہے جس کا میں نمائندہ ہوں، وہ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مغرب سے اگا کے دکھا۔ موت و حیات کو تو تم نے ملکیت کا دعویٰ کر دیا نا کہ میں شریک ہوں، میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، یہ سورج کو ذرا اگا کے دیکھا، میرا اللہ مشرق سے اگاتا ہے تو مغرب سے اگا کے دیکھا۔ قرآن میں کیا خوبصورت نقشہ کہتا ہے، فرمایا فبہت الذی کفر، کافر ہرتا پڑتا ہو گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا
اب اس کا کیا جواب ہے؟ سورج کو اس کا کیا اختیار؟ اختیار تو زندگی اور موت میں بھی نہیں تھا، لیکن اپنے ماننے والوں کو تسلی دینے کے لیے اس نے ایک ایسی حرکت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سجدہ کاری لگائی کہ اس کو ہوش ہی نہیں آئی، اور وہی الذی کفر ہکا مکا ہو کے بیٹھ گیا کہ اب اس کا کیا جواب؟ تمام انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ انبیاء علم کی دعوت دیتے تھے، انبیاء اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے، انبیاء اطاعت کی دعوت دیتے تھے، بے عملی سے بے علمی سے بچاتے تھے، جہالت سے بچاتے تھے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ان کو علم کی روشنی میں لاتے تھے۔ لیکن انسانیت کے دشمن جو انسانوں کے روپ میں شیطان کے ایجنٹ اور کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی محترم، نبی محتشم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات تک پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان یہ دو انگلیاں ایک ہی مثال ہے، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں ایسے میں اور قیامت اکٹھے ہیں۔ اب میرے پاس قیامت آئے گی، میرے پاس کوئی نبی کوئی رسول کوئی شریعت کوئی کتاب نہیں آئے، واضح واضح الفاظ میں آپ نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جہالت کے جن علم کرداروں سے پڑا، نام تو اس کا عمر ابن ہشام تھا، لیکن دنیا ساری اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتی۔ آج تک دنیا اس کو، دنیا کے کئی لوگوں کو اس کے حقیقی نام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کیا۔ ابو جہل اس کو کہتے تھے، ابو جہل اس کا تعارف تھا۔ ابو جہل کا معنی ہوتا ہے جہالت کا بھی باپ، اجہل جاہل ترین شخص جس کو کہا جاتا ہے وہ ابو جہل تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، کسی نے پوچھا تنہائی میں ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں؟ اس نے کہا سچے ہیں۔ کہا جو کتاب اتری ہے وہ درست نہیں ہے؟ بالکل درست ہے، اللہ کی نازل کرتا ہے۔ کہا میں مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا آپس میں مقابلہ ہوا، بنو ہاشم نے حجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے پلایا، بنو ہاشم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو ہم نے بھی کی، بنو ہاشم نے فلاں کام کیا تو ہم نے بھی کیا۔ اب بنو ہاشم میں جو نبی کھڑا ہو گیا ہم کہاں چلائیں؟ لہذا نہیں مانے گا۔ یہ جہالت تھی، علم تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اے پیغمبر تجھے ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اپنا بیٹا 100 کے مجمع میں کھڑا ہونا تو نگاہ ٹکتی ہی اس پہ جا کے ہے۔ فرمایا یہ سارے لوگ ہیں پیغمبر، تیری عظمت اور رفعت مقام اور مرتبے کو، تیری ذات کو بھی اور تیرے منصب کو بھی، نبوت کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مانتے نہیں، یہ ابو جہل تھا، یہی وہ شخص ہے نا، اخنس تھا، ابو جہل تھا، ایک اور تھا، یہ رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک دن اکٹھے ہو کر کہنے لگے یار سارا دن لوگوں کو روکتے ہو، کوئی چھپ چھپ کے سنتے ہو، کوئی شرم کرو، کہ جنہیں دیکھیں گے تو چھوٹے پڑیں گے۔ قسمیں اٹھائیں اپنے اپنے معبود کی کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ اگلا دن ہوا تو چین کس کو آئے؟ جس کو عادت تو محمد کی زبان سے قرآن سننے کی صلی اللہ علیہ وسلم، نیند نہیں آتی، بستر پہ قسم بندی سے لیٹتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، حتیٰ کہ برداشت نہ ہوا تو تینوں نے اپنی جگہ پہ یہ سوچا کہ ان دونوں نے تو بڑی پکی قسمیں کھائی تھی، وہ تو گھر میں ہو گئے، میں تو جاؤں، اور تینوں ہی چلے گئے اور دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر ایک دوسرے کو لان تان کیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اسی ابو جہل نے صاف صاف کہا، اس نے کہا دیکھو جتنا جی چاہتا کر لو، مجھے تو نیند نہیں آتی جب تک یہ قرآن نہیں سن جاتا۔ یہ وہ مانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن تسلیم کرنے میں انانیت آڑے آتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے واسطہ آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پہ بھی ایک کو واسطہ پڑا، حجیج بن اسلم یہودیوں کا سردار تھا، بارہا میں نے اس کا قصہ آپ کو سنا۔ یہودیوں کا سردار ام المومنین حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو کے حرم نبوی میں آئی ان کا باپ تھا. حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو کہہ رہے یہ میرا باپ اور میرا چچا یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ربی تھے. کہتے ہیں کہ جب بھی یہ گھر میں آتے نا تو سب سے پہلے مجھے ملتے، میرے سر پہ پیار دیتے، میرے ماتھے پہ غصہ دیتے، باقی کام گھر ہاتھ میں رہتے. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا باپ اور چچا بڑے غصے کے ساتھ دل ملاتے ہوئے آئے، گھر میں داخل ہوئے، مجھے ملے ہی نہیں، مجھے پیار ہی نہیں کیا، اور بڑے غصے کے ساتھ اندر کمرے میں چلے گئے اور عام معمول سے ہٹ کے کمرے میں داخل ہو کے کنڈی لگا لیا. کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں پیچھے گئی، میں نے کان لگائے دروازے کو تو میں نے سنا میرے چچا میرے باپ سے پوچھ رہے تھے کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر تورات میں آیا؟ نبی سے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، کیا یہ وہی شخصیت ہے جن کا ذکر تورات میں آیا اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ حجر جو بڑا تھا، سردار بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا، یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا. کہنے لگا ہاں وہی، ساری نشانیاں کا پوری ہیں، تمام قسم کی نشانیاں، پکا وہی ہے نبی. یاسر بن اختر نے پوچھا کہ بتاؤ ایمان لانے کے بارے میں ماننے اس کو؟ حجر بھی کہنے لگا نہیں، مان نہیں، علم اور جہالت کا مقابلہ، اطاعت اور نافرمانی کا مقابلہ ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے، ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے. کہا نہیں ماننا. سیدہ فرماتی ہے میرے چچا نے پوچھا کیوں نہیں ماننا؟ کہا اگر اس کو مان لیا تو ہماری کوئی نہیں مانے گا. یہ جو ہمیں روٹیاں مل رہی ہیں نا، نظرانے چل رہی ہیں، ہمارے عزت ہے، تقریم ہے، وقار ہے، اگر اس کو مان لیا تو یہ جاتا رہے گا. اس بیوقوف کو پتہ نہیں تھا جس نے اس کو مانا ہے نا وہ چاہے حبشے کا غلام بلال بھی ہے نا اس کو عزتیں مل جاتی ہیں، غلاموں کو عزتیں مل جاتی ہیں جس نے اس کو مانا ہے. وہی کے پیچھے لگتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن دنیا کا مفاد تھا، دنیاوی اغراض تھی، دنیاوی انانیت تھی، چودراہٹ کا مسئلہ تھا. پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، جانتے تھے لیکن تسلیم کرنے میں آج تھا. حضرات یہ مارکا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس لڑا، 23 سال یہ مارکا لڑا اور دنیا کو یہ پیغام دیا وسائل نہ بھی ہو تب بھی، افرادی قوت نہ بھی ہو تب بھی، اپنے پاس طاقت نہ بھی ہو تب بھی، اللہ کی ذات کا بھروسہ ہو تو یہ سب سے بڑی طاقت یہی طاقت. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کرنے گئے. قربان جاؤں عمر تیری بصیرت ہے. میں کبھی سوچتا ہوں جناب فاروق کی سیرت پڑھتا ہوا، سارے مکے میں، پورے مکے میں ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص جس کو پیارے پیغمبر نے مانگ کے لیا تھا. سارے آئے ہیں بن مانگے آئے ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ حضرت آپ سید ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ یہ بتائیے عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑا خوبصورت سوال کیا. فرمانے لگے بے وقوف یہ سوال بڑا بنتا ہے، اگر کیا ہے تو سنو. فرق اتنا ہے علی خود چل کے آیا ہے، عمر مان کے منگوایا ہے. بھائی یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھو. پوری دنیا میں یعنی پورے مکے میں فاحش شخصیت جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عطا فرما. اسلام کو عزت ملی، اسلام کو وقار ملا. فرمایا فلما اسلم عمر، حدیث میں آتا ہے جب عمر اسلام لایا تو آسمان کے فرشتوں نے خوشی کا اظہار کیا. جب عمر اسلام لایا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر
جس کو مانگا میرے پیغمبر نے اور مانگا اسلام کی عزت کے لیے. سوچیے ذرا، آج بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، بیت المقدس کے پاس پہنچے، لباس پہنا 17 پابند لگے ہوئے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکم. کبھی اس کو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اور کہنے والوں نے کہا امیر المومنین آپ جا رہے ہیں، وہاں ساری دنیا کی عیسائیت کے بڑے بڑے اوپر پادری، یہودیت کے بڑے بڑے سربراہ اور علماء اور ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی عزت پورے اسلام کی عزت ہے. آپ کے لباس تبدیل کر لیں، نیا لباس پہن. جناب فاروق اعظم کو غصہ آ گیا، کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ لباس عزت میں ہے؟ عزت لباس میں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وقار لباس میں ہے؟ اللہ کے بندو سنو، ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی، ہمیں لباس کی وجہ سے عزت نہیں ملی. ہمیں بیت ہونے سے عزت نہیں ملی. جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور عقیدہ دیکھا. اور یہ تو جناب فاروق کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ غیر تو نہیں جانتے تھے، علم تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے پہلے بتایا تھا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں دی گئی. حضرت عمر کو اس کی تفسیر کا نہیں پتا تھا. ادھر اس نے کہا، کمانڈر نے کہا لباس بدلیے، کہا اسی لباس میں ہوگا. جب امیر المومنین بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوئے نا، تو سارے یہودی علماء ایک نظر عمر پہ ڈال کے دوڑ کے اپنے کتب خانوں میں، اپنی لائبریریوں میں، اپنی مطالعہ گاہ میں دوڑ گئے اور وہاں پہ جا کے نا اپنی کتابیں کھول لی. تو رات میں جتنی نشانیاں موجود تھیں وہ ایک ایک کر کے دیکھتے گئے اور عمر کو مانتے چلے. تو رات کو پڑھا، عمر کی ساری نشانیاں تورات میں موجود. عزت ملتی ہے اسلام سے، عزت ملتی ہے علم سے، عزت ملتی ہے عقیدہ توحید سے، عزت ملتی ہے پیارے پیغمبر کے ساتھ جڑنے سے. جو دنیا کے حقیر ترین لوگ تھے پیارے پیغمبر کے ساتھ آئے. پھر مجھے یاد آئی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مثال. مکے کا سب سے قسم کرسی کا زندگی گزارنے والے، انتہائی غربت کے ساتھ اور غلامی کے ساتھ مالک کو دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ مالک سامنے آ جائے تو بلال آنکھ بھر کے دیکھ لے، اس کو بھی اجازت نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں. جب بلال نے کلمہ توحید پڑھا نا، اسلام کے دامن میں آئے تو ابو بکر صدیق جیسا رئیس بلال کو دیکھ کے کہتا تھا جا سیدنا بلال، میرا آقا بلال آیا، میرا سردار بلال آیا. عمر کہتے تھے جا سیدنا بلال، میرا سردار بلال آیا. بلال کو یہ عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے. حضرات، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آیت میں نے پڑھی آغاز میں، اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا، یہ جہالت کے علم بردار، یہ باطل پرست، یہ جہل کی علامتیں، یہ سارے کے سارے یہ نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کرنے والے، یہ سارے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی بھوکوں سے بجھا دیا جائے. لیکن ہوگا کیا؟ واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، اللہ شریعت کو خالص کر کے چھوڑے گا. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس چیز سے، بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر، دین حق دے کر بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین آیا ہی کرنے کے لیے ہے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہی کرنے کے لیے ہے. ہمارے ذریعے نہیں ہوگا تو اللہ کسی اور کے ذریعے کروا دے. تاریخ کا مطالعہ کریں،
یہ تو خلیفہ عثمان تھا جس کو سلطنت عثمانیہ کا بانی ہونے کا شرف حاصل ہے. اتنی بڑی سلطنت تھی. یہ خلیفہ اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا تھا, پاس سے آسمان کا ایک ٹکڑا, بادل کا ٹکڑا گزرا. اس نے دیکھ کے کہا برسا نہیں ہے نا, بادل آگے گزر گیا. کہا جہاں برسو گے خراج میرے پاس ہی آئے گا, جہاں جا کے برسو گے اس کی زمینوں کا ٹیکس میرے پاس آئے گا. اتنی بڑی سلطنت کا یہ بانی تھا. جانتے ہیں یہ کون تھا؟ کبھی سوچا کریں, تاریخ پڑھا کریں, مطالعہ کیا کریں. حضرات یہ سلطان اس خاندان کا اور اس لٹیروں کا, ان ڈاکوؤں کا, انسانوں کے قاتلوں کا یہ پوتا اور ان کا بیٹا تھا جن کو تاریخ تاتاریوں کے نام سے جانتی ہے, جنہوں نے اس دنیا میں فساد کا وہ بیج بویا کہ انسانی سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. اللہ کام لینے پہ آتا ہے تو پھر کس طرح کے لوگوں سے بھی لے لیتا ہے. سوال یہ ہے, آج ہماری اس امت کو, نوجوان نسل کو آج خراب کیا جا رہا ہے. نور اسلام بجھایا جا رہا ہے ہمارے دلوں سے, ہم سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے. کفار کے منصوبے کیا ہیں؟ میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں بیکار کر دی گئی. کوئی مقصد نہیں زندگی کا سوائے کمانے کے, کھانے کے اور سونے کے, سوائے عیاشی کے, تماش بینی کے, سوائے کھیل اور کود کے, سوائے لہو و لعب کے. انسانی زندگی کا, بالخصوص نوجوان کی زندگی کا کوئی کمال نہیں, کچھ پیچھے نہیں رہا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, کیا کہے صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے, کیا کہے صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے. بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد ہے ہماری تعلیم کا مقصد دنیا پہ سنوارنا, ہماری تعلیم کا مقصد آسائشات دنیا مہیا کرنا, ہمارے کالج کی تعلیم کا مقصد, یونیورسٹی کی تعلیم کا مقصد, اسکول کی تعلیم کا مقصد. ہمارے باپ ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں, ہمارے باپوں کا مقصد, ہم کیوں پڑھتے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا سنور جائے, نوکری اچھی مل جائے, تنخواہ اچھی ہو جائے, کاروبار سیٹ ہو جائے. اس کے علاوہ تو ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی, اسلام نے ہمیں یہ سبق تو نہیں سکھایا, اسلام نے ہمیں یہ پیغام تو نہیں دیا. تو آج اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں غلبہ دینا چاہتا ہے, اسلام ہمیں افسر بنانا چاہتا ہے. میں حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, قربان جو پیارے پیغمبر کی غیرت ہے. فرمایا ایک گلی میں تم جا رہے ہو نا, مسلمان جا رہا ہے, گلی تنگ ہے, کسی کا رستہ نہیں ہے, دوسرا بندہ نہیں گزر سکتا اس میں سے, آگے سے کوئی غیر مسلم آ جائے, کوئی یہودی یا عیسائی آ جائے. فرمایا یہودی کو مسلمان کو راستہ دینا ہوگا, مسلمان پیچھے ہو کے راستہ نہیں دے گا. اسلام کی عزت ہے, اسلام کی عزت ہے, یہ اسلام کا مقام اور مرتبہ ہے یہ. لیکن کاش کہ ہم سمجھے, آج ہماری نوجوان کو دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیا گیا, انہیں آخرت سے گمراہ کر دیا گیا. اخروی زندگی ہماری زندگی میں نہیں رہ گئی, آخرت کے پرس ہمارے تصور میں نہیں رہ گئی. قبر میں جانا ہمیں بھول چکا ہے, سوال و جواب کے لمحات ہمارے تصورات سے مٹا دیے گئے ہیں. ایک ہی تصور ہے, آج جگ مٹھا دے اگلا کسی مٹھا, جب آئے گا پھر دیکھی جائے گی. یہی زندگی ہے, اس کو موت کے ساتھ مناؤ نہیں منا سکتے. جب کفار کے عزائم کیا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. پہلی بات تو یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, شریعت اسلامیہ کو مٹانا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اہل کتاب ہو یا مشرک ہو, ورنہ ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر ہو جائے, تمہیں کوئی بھلائی ملے, تمہیں کوئی کامیابی ملے, تمہیں کوئی عزت ملے.
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ مشرکین چاہتے ہیں نہ اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، حضرات یہ عزائم ہیں، عزائم یہود و نصارہ کے، کفار کے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے، جہالت کے نمبرداروں کے، علم کا انکار کرنے والوں کے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، فرمایا اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دیں۔ یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی، یہ یہودی یہ چاہتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو۔ چوتھے مقام پہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تم سے تمہارا دین چھین، ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ کفار کا ایجنڈا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور آئے کیا خوبصورت میرے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اہل ایمان پر اتاری ہے، وجہ نہاری، سویرے سویرے ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، اور شام پڑے تو اس کا انکار کرو۔ یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ صبح ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو، صبح ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، شام کو کفر کا انتخاب کر لو۔ یہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، مقصد ان کا یہ ہے تاکہ یہ لوگ تذبذب کا شکار ہوں۔ یہ اہل کفار، اہل باطل کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ فرمایا طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ ایجنڈا ہے کفر کا، یہ ایجنڈا ہے باطل کا، یہ ایجنڈا ہے جہالت کا، یہ ایجنڈا ہے شیطان کا، یہ ایجنڈا ہے شیطان کے ماننے والوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں حل بتایا، یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف ان کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ منصوبے تمہارے ہیں، تم اس پر یہ تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں لہذا تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ جو جی چاہتے کر لو۔ نہیں، اللہ نے حل بتایا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کان کھڑے ہونے چاہیے ایمان والے حکمرانوں کے، ایمان والی رعایا کے، ایمان والے عام لوگوں کے، ایمان والے خاص لوگوں کے، ایمان والے امیروں کے، ایمان والے غریبوں کے، ایمان والے معاشرے کے ہر فرد کے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو یار نہ بنانا، اپنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانا، اپنے جھگڑوں کا ثالث کافر کو نہ بنانا، اپنے معاملات کی نکیل ان کے ہاتھ میں نہ دینا، اپنے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تجارتی اور اقتصادی مسائل میں کسی کے پیچھے نہ لگنا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، فرمایا وہ کیا کریں گے؟ وہ خرابی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے، تمہیں ذلیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے، تمہیں رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ ہوا نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے ایران اور ہمارے درمیان ثالثی کرو۔ پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا، اگلے دن ٹرمپ صاحب کا بیان آیا، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا۔ اب یہ دلیل کر رہے ہیں لا یعلونکم، قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبالا، ان کو اتنا نہ دل میں جگہ دو کہ تمہیں رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے۔ قرآن کی بات تو مانے ہم۔ اللہ اکبر۔ وما ودوا ما عنتم، وہ تمہیں مشکلات میں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں مشقت پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں مشقت پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم،
فرمایا ان کے سینوں کا بغض، ان کے دلوں کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کیا فرمایا؟ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جو ظاہر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو سینوں میں موجود ہے۔ سوچیے یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر عقل ہے تو ہم نے تمہیں ساری باتیں بیان کر دی، اگر عقل ہے تو ساری نشانیاں بیان کر دی۔ نمبر 1، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کسی کو یار نہ بنا اپنے سوا، مومنوں کے سوا کسی کو یار نہ بنا۔ کیا ہوگا؟ لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ودوا ما عنتم، وہ تمہیں مشکلات میں ڈالیں گے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تھوڑا سا بغض ظاہر ہو رہا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں وہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کہیں زیادہ بڑا ہے، وہ جو چھپا کے رکھے ہوئے جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ حضرات آج سوچئے اللہ نے ہمیں معیار کیا، آج ہمارے استاد کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ باپ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے، استاد کیسے تربیت کرے، محلے کا بڑا کیسے تربیت کرے، مسجد کا خطیب کیسے تربیت کرے، امام کیسے تربیت کرے۔ حضرات قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، سبق ہمیں یہ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تربیت ہے یہ، استاد کو چاہیے، خطیب کو چاہیے، امام کو چاہیے، باپ اور ماں کو چاہیے اپنے چھوٹوں کو بتائے کہ یہ دین غالب آنے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس دین کو غالب آنا ہے۔ غالب آ جائے گا، اللہ کسی اور کے ذریعے کر لے گا، اگر ہم نہیں اس میں حصہ ڈالیں گے تو کسی اور ذریعے سے کر لے گا۔ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ کے تو وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر کتنے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں۔ اللہ کسی اور کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے، اللہ کفار کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے سکتا ہے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ کفار کو مسلمان کر دے، جیسے تاتاریوں کو کیا، جیسے تاتاریوں کو کیا، ایسے اللہ ان کو مسلمان کر دے، کسی اور کافر کو مسلمان کر دے اور اس کے ذریعے اللہ دین کو غالب کر لے۔ لیکن سوال تو ہمارے سامنے ہے، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ ہم کیا دین والوں کے صف میں ہیں یا دین بیزار لوگوں کے صف میں؟ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ؟ ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہمارے دوست وہ ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یا وہ ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے دوست وہ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، یا ہمارے دوست وہ ہیں جو رزق حلال کماتے اور کھاتے ہیں؟ موازنہ کیجیے نا، حساب کیجیے اپنا، سوچیے ہمارے دوستوں کی زبان کیسی ہے، وہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ زبان میں گالیاں تو نہیں دیتے، بولتے ہوئے لغویات اور بےہودہ کوئی اور یاوا کوئی تو نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دوست ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسا دوست بنایا جو ہم سے روزانہ پوچھتا ہو کہ آج کتنے پارے پڑھے ہیں، آج کتنا حصہ قرآن پڑھا؟ ہم دین والے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہماری دوستی کا معیار کیا پتہ چل جائے گا، ہماری کسوٹی کیا ہے۔ اور آج ہمارے جو حالات ہیں نا، اللہ اکبر، ہمیں سب سے بڑا وہن لاحق ہو چکا ہے۔ پہلے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے وسائل کھا جائیں گے، تمہارے جوانوں کی جوانیاں بیکار کر دیں گے، کام کے جوانوں کو اپنے پاس لے جائیں گے، جوانیاں بیکار کر دیں گے، اور فرمایا ایک ٹوٹ پڑیں گے تمہارے دسترخوان پر۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے پیغمبر انحن من قلت یومئذ، اس دن ہم تعداد میں کم ہو گئے؟ فرمایا نہیں، تعداد بڑی ہوگی، تعداد بڑی ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے پانی میں آنے والی چھاگ جیسی ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہوا چلتی ہے تو بلبلے پھٹ جاتے ہیں، ایک لہر آئی ادھر کو اڑا کے لے گئی، ایک لہر آئی ادھر کو اڑا، خس و خاشاک بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم تو پریشان بھی نہیں ہوتے، ہم پریشان بھی نہیں ہوتے، صحابہ پریشان۔ آقا جی
کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں فہم لاحق ہو جائے گا تب ہوگا. صحابہ کرام نے گزرنا کی بنو پر ممل بہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا میں رہنا چاہو گے، مرنے کو جی نہیں چاہے گا، مرنے کا نام نہیں لوگے اور مرنے کی تیاری نہیں کرو گے. تمہیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کی تیاری نہیں کرو گے. حب الدنیا، دنیا کمانے کی فکر ہوگی، دنیا میں کھانے کی فکر ہوگی، دنیا لگانے کی فکر ہوگی، حالانکہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہی نہیں. سوچیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا. آج ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، آج کبھی غور تو کیا کریں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 1.25 ارب سے زیادہ، بلکہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں. ویلیو کیا ہے؟ خس و خاشاک پر احتاء کے برابر بھی وزن نہیں ہے ہمارا. ایٹمی قوت بھی ہے، ہمارا وزن نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کے بہترین وسائل ہیں، ہمارا وزن نہیں ہے. ہم دستے نگر ہیں غیروں کے. ہمارا روپیہ، ہماری کرنسی دستے نگر ہے غیروں کی. وہ چاہے تو ہماری کرنسی کو گھٹا دیں، وہ چاہے تو بڑھا دیں. کیوں؟ آج ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج اس حوالے سے پیش ہے وہ اپنی نظریاتی شناخت کا چیلنج ہے. ہمیں مسلمان بھی نہیں خود کو کہلانے دیا جا رہا. ہمیں ایک تصور دے دیا گیا ہے، ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے، ہر نماز پڑھنے والا دہشت گرد ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاکے بنا بنا کے یہ بتایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. کیا کہ جس طرح کا وہ معاذ اللہ دہشت گرد تھا، ویسے یہ دہشت گرد ہے. یہ تصور نہیں. آج ہماری نظریاتی شناخت ختم ہو گئی. ہمیں کہا گیا انسانیت ایک مذہب ہے، انسانیت ایک مذہب ہے، بس اس مذہب کو مانو. ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے. حالانکہ انسانیت کو مذہب تو نہیں، مذہب یا دین تو اسلام ہے، لیکن ہمیں یہ سبق باقاعدہ سبق پڑھایا جاتا ہے. انسانی حقوق کے نام پر، انسانی حقوق ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو خراب کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب جو توہین رسالت کا بھی مجرم ہے نا، اس کو ختم، اس کو بند کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ کسی کو نہ چھیڑا جائے. جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، آزادی دو. اس کو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں یہ چیلنج درپیش، یہود و نصارہ کی سازشوں کے جال ہیں، مسلمان حکمرانوں کی بزدلی ہے جو جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشروں میں پنپنے والی وہ NGOs، وہ تنظیمیں جو غیر مسلموں کی تو ہیں لیکن ان کو چلانے والے مسلمان ناموں والے لوگ ہیں، مسلمان ناموں والے لوگ ہیں، وہ ان کو چلاتے ہیں اور ان کا ایجنڈا ہمارے معاشرے میں منتقل ہے. آج ہمیں ان سب سے عہدہ برا ہونا ہے. آج ہمیں ان سب سے نبرت ازما ہونا ہے. فتنہ الحاد پڑ رہا ہے، اسکولوں اور کالجوں میں بچوں سے دین چھینا جا رہا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے تصور کو تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں ان کو مشکوک کیا جا رہا ہے. اللہ کبھی سوچیے تو صحیح یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، اپنے بچوں کو جس اسکول یا کالج میں بھیج رہے ہیں کم از کم اسکول اور کالج کے اساتذہ کے بارے میں پتہ رکھا کرو. وہ بچے کو پڑھاتے کیا ہے؟ روزانہ اپنے بچے سے پوچھا کرے سبق کیا پڑھا ہے. کہیں تعلیم کے نام پر الحاد تو نہیں پڑھایا جا رہا، کہیں علم کے نام پر جہالت تو نہیں سکھائی جا رہی، کہیں انسانی حقوق کے نام پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری تو نہیں سکھائی جا رہی. یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آج کے اس دور میں ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، ہمیں ان چیلنجز سے نبرت آزما ہونا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس آیت کو یاد کرو، اس پر غور کرو،
اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت